آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ ہوتا ہے جو آج معطل رہا، اسی طریقے سے راولپنڈی کی میٹروپولیٹن کی سروس کو روکنا پڑا، کیونکہ ان کی ریلی نے جن سڑکوں سے گزرنا ہے وہیں پہ میٹرو کا روٹ بھی ہے اور میٹرو کے بس سٹاپ ہیں، اور اس تعطل کی وجہ سے جو خسارہ راولپنڈی میٹرو کا ہے وہ تقریباً 1 ملین کا ہے، 10 لاکھ روپے کا۔ جو لاہور کی میٹروپولیٹن ہے اس کا نقصان 5 لاکھ روپے کا ہے، کیونکہ وہ آدھے روٹ تک چلتی رہی ہے اور ریلی کے روٹ میں پھر اس کو سروس کو معطل کرنا پڑا ہے۔ اسی طریقے سے سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ جو ہے انہیں جو سی سی ٹی وی کیمرے لگائے گئے اور جو حفاظتی انتظامات کرنے کے لیے ریلنگز لگانی پڑیں، ان کے جو اخراجات ہوئے ہیں وہ بھی تقریباً 5 ملین یعنی 50 لاکھ روپے کے وہ اخراجات ہیں۔ لائٹس کا سسٹم بھی دونوں شہروں میں کرنا پڑا، کیونکہ رات کے وقت سیکورٹی انتظامات کے لیے سی سی ٹی وی کیمروں کے لیے جو اخراجات کیے گئے وہ 50 لاکھ روپے کے ہیں، جن میں لائٹنگ شامل ہے، حفاظتی تدابیر کے لیے جو سامان خریدا گیا اور استعمال کیا گیا وہ شامل ہے، اور سی سی ٹی وی کیمرے جو انسٹال کیے گئے وہ شامل ہیں۔ جی، لاہور پنڈی دونوں میں جو پولیس ڈپلائمنٹ کی گئی ہے راولپنڈی میں بھی اور لاہور میں بھی، وہ جب یہ دن گزر جائے گا تو جتنے لوگ یہ کرتے رہے سروسز اپنی، اور جو ان کو سہولتیں فراہم کرنی ہوتی ہیں، حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو لوگ ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں ان کو سہولتیں فراہم کی جائیں، اور پنجاب حکومت نے ہمیشہ بہت دیکھ بھال کی ہے اپنے ان لوگوں کی جو اس طرح کی ذمہ داریاں نبھاتے ہیں، خواہ وہ مذہبی جلوس ہمارے نکلتے ہیں، محرم الحرام کے جلوس ہوتے ہیں، عید میلاد النبی کے جلوس ہوتے ہیں، 14 اگست کی تقریبات ہوتی ہیں، تو آج کا جو سیاسی ایڈونچر ہے، جو نیا ایک اضافہ ہوا اس ملک میں آج، ان کا اسی طرح دیکھ بھال کی جا رہی ہے۔ ان پہ جو اخراجات آئیں گے وہ بھی کروڑوں روپے میں چلے جاتے ہیں، جو ایک دن کی سیلری بھی ان کی اگر آپ شمار کر لیں، پیٹرول شمار کر لیں جو ان کی لانے لے جانے پہ، اور ان کے کھانے پینے کے جو انتظامات کیے جائیں گے، یہ اخراجات بھی کروڑوں میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن عوام کو اربوں روپے کا یہ خسارہ اس ریلی کی وجہ سے جو ہے، اس سے بھی زیادہ جو قیمتی جانیں آج جن سے ان کے خاندان والے بھی محروم ہوئے، والدین محروم ہوئے، ان کے بچے جو بزرگ لوگ تھے انہوں نے جو صدمہ گزرا ان پہ، اور پھر بحیثیت پاکستانی کے ہم سب ان کے دکھ درد میں بھی شامل ہیں، وہ سب سے زیادہ قیمتی ہے، جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن ان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے انہیں بار بار آمادہ کرنے کی کوشش کی گئی کہ آپ اپنا احتجاج کسی ایسی جگہ پہ کر لیں کہ روزمرہ کی زندگی متاثر نہ ہو اور پاکستان اس نقصان سے بچ جائے جو آج کے دن آپ کی اس ہٹ دھرمی کی وجہ سے پاکستان کو اٹھانا پڑا ہے۔ لیکن ہماری بدقسمتی کہ ہم انہیں قائل نہیں کر سکے، حالانکہ خان صاحب چاہتے تو اسی احتجاج کو مینار پاکستان پہ وہ کر سکتے تھے، 8-10 گھنٹے مینار پاکستان میں وہ جمع رہتے اور جو کہنا چاہتے ہیں وہاں پہ وہ کہتے۔ ٹیلی ویژن کیمرہ ان سے بہت پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، چینلز جو ہیں وہ انہیں پورا وقت دیتے ہیں، اور ان کی بات گھر گھر تک پچھلے 3 سال سے
مسلسل روزانہ کی بنیاد پہ گھنٹوں کے حساب سے پہنچائی جاتی ہے. تو یہ سہولت تو انہیں میسر تھی، لیکن وہ بضد رہے کہ وہ سڑکوں پر آئیں گے اور لوگوں کی زندگی کو عذاب بنائیں گے، اور وہ عذاب انہوں نے گھروں کے لیے بھی بنا دیا، تجارت کے لیے بنا دیا، اور سب کے لیے بنا دیا. 3 نام اپنے لیے تجویز کیے. بنی گالا کے صاحب جو ہیں وہ اسے تحریک احتساب کہتے ہیں، اور پنڈی والے جو ہیں وہ اسے تحریک نجات کہتے ہیں، اور کینیڈا سے آئے جو کینیڈی ہیں وہ انہیں تحریک قصاص کہتے ہیں. تو ابھی تک تو یہ پہیلی میں بوجھ نہیں سکا. آپ لوگوں سے مدد کی درخواست ہے کہ آپ شاید بوجھ جائیں کہ تحریک کا نام ہے کیا. اور تینوں ایک نقطے پر تو متفق ہیں کہ انہوں نے لوگوں کی زندگی کو عذاب بنانا ہے، لیکن تینوں اپنی تمام تر جدوجہد کے باوجود اور کوششوں کے باوجود اور ملاقاتیں جو پاکستان میں بھی ہوتی ہیں، پاکستان سے باہر بھی ہوتی ہیں، اعلانیہ بھی ہوتی ہیں، خفیہ بھی ہوتی ہیں، اور فیسیلیٹیٹر بھی ہیں، سہولت کار بھی ہیں ان کے، جو ان کے درمیان برج بنتے ہیں، انہیں اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تمام کی کوششوں کے باوجود وہ اپنی تحریک کے لیے کوئی نام تجویز نہیں کر سکے، لہذا 3 ناموں کے ساتھ اس تحریک کو چلایا جا رہا ہے. بہرحال یہ ان کی مرضی ہے، وہ جو بھی چاہیں اپنے لیے نام تجویز کر سکتے ہیں. وہ تم کچھ بھی رکھ لو، اچھا سا اپنے دیوانے کا نام، یہ ہم سب نے سنا ہوا ہے، تو وہ بھی اپنی دیوانگی کو کوئی بھی نام دے سکتے ہیں، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن اس سب کے عوض سننے کو ہمیں وہی تقریر ملی جو پچھلے 3 سال سے ہم سن رہے ہیں، اور ایک ایک لفظ اس کا زبانی یاد ہو چکا ہے. میرا خیال تھا کہ وہ کوئی نئی بات کریں گے تو مجھے بھی آ کے ان کی نئی باتوں کا جواب دینا ہوگا، لیکن انہوں نے جو تقریر 2013 میں کی تھی اور پھر 2014 میں مسلسل ہم نے دھرنے میں کنٹینر سے سنی، اسی تقریر کو آج انہوں نے شاہدرہ کے پار کھڑے ہو کے بھی کر دیا. حالانکہ اپنی سہولت کے لیے چلیں، ہمیں تو عذاب میں مبتلا کرتے ہیں پاکستان کے لوگوں کو، ان کی اپنی سہولت تو اس چیز میں میسر تھی کہ جدید ترین جو کنٹینر آپ نے بنایا ہے، جس میں ایئر کنڈیشنرز بھی ہیں، ریفریجریٹرز بھی ہیں، ساؤنڈ سسٹم، میوزک سسٹم بہت اچھا ہے کنٹینر میں، تو آپ اپنی تقریر ٹیپ کر لیں اور وہ ٹیپ ٹیلی ویژنز کو بھیجی جا سکتی ہے، وہ ٹیپ اپنے کنٹینر سے بھی چلائی جا سکتی ہے. جب ایک ہی تقریر آپ نے بار بار کرنی ہے تو اس کو ٹیپ کے ذریعے بھی لوگوں تک پہنچایا جا سکتا ہے. خان صاحب کس چیز کا احتساب چاہتے ہیں یہ بھی آج تک معلوم نہیں ہو سکا، اور کیا احتساب چاہتے ہیں، کیونکہ اگر احتساب کے ساتھ ان کی کوئی دلچسپی ہے تو احتساب کا ایک جامع مسودہ پاکستان مسلم لیگ نون نے نیشنل اسمبلی میں جمع کرا دیے، اور اگر وہ اس پہ بھی مطمئن نہیں ہیں تو اعتزاز احسن صاحب نے ایک مسودہ سینٹ میں جمع کرا دیا. اب دونوں بڑی جماعتیں، پاکستان پیپلز پارٹی بھی اور پاکستان مسلم لیگ نون بھی، سینٹ میں اور نیشنل اسمبلی میں احتساب کے قانون بنانے کے لیے قانون سازی کرنے پر عملی قدم اٹھا چکی. اگر خان صاحب احتساب میں سنجیدہ ہیں تو وہ پارلیمنٹ میں آ کے سینٹ والے قانون کی مدد کریں،
اس سے مطمئن نہیں ہیں تو نیشنل اسمبلی میں جو ہم نے قانون بنایا ہے اس کی مدد کریں، قانون کو جلدی سے جلدی پاس کرائیں، بل پیش ہو چکے ہیں اسے ایکٹ میں تبدیل کروائیں، ایکٹ بن جائے گا، اس پر عمل شروع ہو جائے گا، جس نے کوئی غلط کام کیا ہوگا وہ قانون کی گرفت میں آ جائے گا، اگر وہ سنجیدہ ہیں تو وہ اس عمل کا حصہ بن سکتے ہیں، لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں کہ دونوں قوانین جو ہیں، دونوں بل جو پیش کیے گئے ہیں وہ ان کے اطمینان کے لیے کافی نہیں ہیں، تو یقیناً وہ اسمبلی میں کھڑے ہو کے ایک اپنا مسودہ پیش کر سکتے ہیں، اپنی طرف سے قانون سازی کا مسودہ پیش کر سکتے ہیں، اور اس پہ بھی اگر وہ مطمئن نہیں ہیں یا اتنی وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس اہلیت نہیں ہے کہ وہ قانون بنا سکیں اور کوئی مسودہ اسمبلی میں پیش کر سکیں، اور اتنی سنجیدگی بھی نہیں ہے ان میں، تو جس طرح انتخابی اصلاحات کی کمیٹی قائم ہے اور وہ انتخابی اصلاحات کے لیے تجاویز مرتب کر رہی ہے، وہ یہ تجویز بھی لے کے اسمبلی میں آ سکتے ہیں کہ ساری سیاسی جماعتیں مل کے بھی اس کام کو کر سکتی ہیں، لیکن خان صاحب نے پارلیمنٹ کو جس کے لیے لوگوں نے انہیں منتخب کیا ہے اور ان کے ساتھیوں کو منتخب کیا ہے، اس کام کو 3 سال سے وہ بھولے ہوئے ہیں، اور جس کام کے لیے انہیں منتخب نہیں کیا گیا وہ کام 3 سالوں سے وہ سڑکوں پر کر رہے ہیں، اور ایک ایسا احتساب وہ چاہتے ہیں کہ جو ان کے انتخابی مقابلہ کرنے والوں کو کسی طریقے سے راستے سے ہٹا دے، کیونکہ انتخاب پر ان کا یقین نہیں ہے، انتخاب کے ذریعے تبدیلی کو وہ تسلیم نہیں کرتے، اور انتخاب کے ذریعے تبدیلی کو وہ اس لیے تسلیم نہیں کرتے کہ پاکستان کے عوام انتخاب میں انہیں منتخب نہیں کرتے۔ اب اس چیز کی سزا کہ پاکستان کے عوام انہیں ووٹ نہیں دیتے، وہ پاکستان کے عوام کو اس شکل میں دینا چاہتے ہیں کہ میں تمہارے مریضوں کو ہسپتال نہیں پہنچنے دوں گا، میں تمہاری ایمبولنس سڑک پر چلنے نہیں دوں گا، میں تمہاری دکان نہیں کھلنے دوں گا، میں تمہارا کاروبار بند کراؤں گا، اور میں شہریوں کے لیے زندگی کو عذاب بناؤں گا۔ یہ انتقام وہ پاکستان کے عوام سے اب لینا شروع ہو گئی، اور پاکستان کے عوام اس کے جواب میں اپنا رد عمل دیتے ہیں، وہ جو انتخاب ہوتا ہے وہ آ کے شیر پہ مہر لگا دیتے ہیں، اور خان صاحب کے جلسے جلوسوں میں جو رونق ہم دیکھا کرتے تھے، میں تعداد کے میں نہیں جاؤں گا، اس پہ زعیم صاحب نے تبصرہ کر دی ہے، لیکن بہرحال جو رونق ہم دیکھتے تھے ان کے جلسے جلوسوں میں، وہ رونق اب پھیکی پڑتی چلی گئی ہے۔ میں نے جو فوٹیجز دیکھی ہیں ابھی تک، تو جتنے لوگ کنٹینر کی چھت پہ کھڑے ہیں تقریباً اتنے ہی لوگ کنٹینر سے نیچے بھی موجود ہیں، تو اپنے لیے ایک کنٹینر لیا تھا تو جو نیچے کھڑے ہیں ان کے لیے بھی ایک کنٹینر بنا لیتے، انہیں بھی اس کنٹینر والی چھت پہ کھڑا کر دیتے، ان کے لیے بھی وہ سہولتیں ریفریجریٹر والی اور ساؤنڈ سسٹم والی اور لیدر کے صوفوں والی، ایئر کنڈیشنرز والی وہ سہولتیں، اور سینڈوچز والی سہولتیں اور پیزا والی سہولتیں۔ یہ جو ریلی ہے احتجاجی، جو پیزا ہٹ اور میک ڈونلڈ کے برگرز والی ریلی جو ہے، اس سے اپنے کارکنوں کو بھی مستفید کر لیتے تو چلیں، کم سے کم ہم یہ تو کہتے کہ اگر آج انہوں نے لاکھوں لوگوں کو اذیت دی ہے تو اپنے چند کارکنوں کو انہوں نے ایک اچھی پکنک بنانے کا موقع بھی فراہم کر دی ہے، لیکن پاکستان کے عوام کے لیے بھی تکلیف اور اپنے لوگوں کے لیے بھی تکلیف، اس سے زیادہ خان صاحب کے پاس اب دینے کو کچھ رہ نہیں کیا۔
2016 کا سال آدھے سے زیادہ گزر گیا. 3-4 مہینے کے بعد, اور ان 3-4 مہینوں کا بڑا ذکر کرتا ہے پنڈی والا, ستمبر, اکتوبر, نومبر, کبھی وہ بڑی عید سے پہلے کا ذکر کرتے تھے, پھر چھوٹی عید سے بعد کا ذکر کرتے تھے, عیدیں آئیں گزر گئیں, قصاب کی طرح دمبوں کو ذبح کرنے کا ذکر بھی وہ کرتے تھے. وہ قصاب بھی جو اپنا فرض ادا کرتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا جس نے دمبے ذبح کرنے تھے. تو اب وہ اگر 2017 کا سال انتخابی مہم کا سال ہوگا, ہم پاکستان کے عوام کے پاس اپنی کارکردگی کی بنیاد پر اپنا مقدمہ لے کے جائیں گے. ہم پاکستان کے عوام کو ان کامیابیوں کے حوالے سے اپنے لیے ووٹ حاصل کرنے کے لیے کہیں گے جو 2013 سے 2018 تک ہم نے حاصل کی ہوں گی. جب 1 سال کے بعد پاکستان کے عوام کو موقع ملے گا کہ وہ بیلٹ کے ذریعے جو بھی تبدیلی لانا چاہیں, ہمیں منتخب کرنا چاہیں, کسی دوسرے کو منتخب کرنا چاہیں, شیر پہ مہر لگا دیں یا گیدڑ پہ مہر لگا دیں یا بھیڑیے پہ مہر لگا دیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا, ہم ان کے فیصلے کو تسلیم کر لیں گے. لیکن یہ کیوں نہیں 3.5 سال گزر گئے ہیں اور 1.5 سال باقی رہ گیا ہے, ان کی بے چینی کیا ہے, بے قراری کیا ہے؟ 1.5 سال کا انتظار کیوں نہیں کرتے؟ یہ نہ انتظار کرتے ہیں, نہ کسی پر اعتماد کرتے ہیں. سپریم کورٹ میں یہ لوگ جا چکے ہیں, سپریم کورٹ سے انہیں جواب بھی مل گیا, اس پہ ان کا غصہ بھی آج ہم نے سن لیا, بد دعائیں بھی دے لیں, دعائیں بھی مانگ لیں اپنے لیے, دوسروں کے لیے بد دعائیں مانگ لیں. الیکشن کمیشن میں یہ جا چکے ہیں, اور جس الیکشن کمیشن میں یہ گئے ہیں اس پر بھی اعتماد نہیں ہے. حالانکہ شکایت اگر کسی کو الیکشن کمیشن سے ہو سکتی ہے تو وہ شکایت تو مجھے ہونی چاہیے, زعیم قادری صاحب کو ہونی چاہیے, رانا ثناء اللہ صاحب کو ہونی چاہیے, چودھری نثار صاحب کو ہوتی, خواجہ آصف صاحب کو ہوتی, حمزہ شہباز شریف صاحب کو ہوتی شکایت کہ ہمیں جہلم کے اور بورے والا کے جلسے میں انتخاب میں ایون پلینگ فیلڈ نہیں ملی. الیکشن کمیشن نے جو ضابطہ جاری کیا جس کے مطابق منتخب نمائندے الیکشن مہم میں نہیں جا سکتے, ہم نے اس کی پاسداری کی. ہم میں سے کوئی جہلم نہیں گیا, ہم میں سے کوئی بورے والا نہیں گیا. ہم نے الیکشن کمیشن کے ضابطے کو جس سے میں مطمئن نہیں ہوں, لیکن عمران خان صاحب نے اس کی دھجیاں بھی اڑائیں. عمران خان صاحب جہلم میں بھی گئے 2-3 دفعہ, بورے والا میں بھی گئے, انہیں ہمارے مقابلے میں ایک سہولت مل گئی کہ وہ بورے والا میں انتخابی مہم چلائیں, وہ جہلم میں اپنی انتخابی مہم چلائیں. ہمارے ہاتھ پاؤں بندے تھے, ہم نے یہ دونوں الیکشن جو ہیں ہماری پارٹی نے بندے ہاتھوں کے ساتھ ان انتخابات میں حصہ لیا ہے. خان صاحب کے ہاتھ بھی کھلے تھے, پاؤں بھی کھلے تھے اور زبان بھی کھلی تھی. ہماری زبان بھی بند تھی اور ہاتھ پاؤں بھی بندے ہوئے تھے. الیکشن کمیشن جس نے خان صاحب کو آج تک آزاد چھوڑا, آج تک الیکشن کمیشن نے کوئی قدم نہیں اٹھایا ان کے خلاف. ایک نوٹس بھیجا, خان صاحب نے اس نوٹس کو بھی
ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہوا ہے. خان صاحب نہ الیکشن کمیشن کے کسی ضابطے کو مانتے ہیں اور پھر 2 سال سے ایک مقدمہ الیکشن کمیشن میں ان کا موجود ہے جو میں نے نہیں کیا. نہ رانا ثناء اللہ صاحب وزیر قانون صاحب جو انہوں نے کیا ہے, نہ زعیم قادری صاحب نے کیا ہے, نہ زاہد حامد صاحب نے وہ مقدمہ کیا ہے, نہ طلال چودھری نے کیا ہے. ہم نے نہیں کیا مقدمہ جو ہے اکبر صاحب نے کیا ہے جو ان کی پارٹی کے سابقہ سیکریٹری جنرل ہیں, ان کی پارٹی کے بانی رکن ہیں. اور وہ مقدمہ ہے کہ خان صاحب نے چندے کا جہاں سے حاصل کیا وہ بھی غیر قانونی ہے اور جیسے اس کو استعمال کیا وہ بھی غیر قانونی ہے. الزامات ہیں اپنی سیکرٹری جنرل کی طرف سے, پارٹی کے فاؤنڈر ممبر کی طرف سے الزامات ہیں خان صاحب پر, اور 2 سال سے الیکشن کمیشن میں وہ مقدمہ موجود ہے. اس پہ کوئی پیش رفت نہیں ہوتی. دوسروں کو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ انصاف کے راستے میں روڑے اٹکاتے ہیں, اور خود اپنے مقدمے میں جتنی تاریخیں انہوں نے لی ہیں, جتنی دفعہ اس کو ٹال مٹول سے کوشش کرتے ہیں روکنے کی, اور الیکشن کمیشن کی طرف سے اس کی کارروائی میں جو سستی موجود ہے اس کے بارے میں خان صاحب کی انگلی اپنی طرف بھی نہیں اٹھتی, پھر الیکشن کمیشن کی طرف اٹھ جاتی ہے. اس سے زیادہ الیکشن کمیشن آپ کے لیے کیا کر سکتا ہے خان صاحب, کہ آپ کے مقابلے پہ الیکشن میں حصہ لینے والی جماعت الیکشن کمپین سے باہر بیٹھی ہے, آپ الیکشن کمپین چلا رہے ہیں اور الیکشن کمیشن نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. آپ کے ہمارے خلاف ایک درخواست آپ الیکشن کمیشن میں دیتے ہیں اور ود ان آورس الیکشن کمیشن کی طرف سے نوٹس موصول ہو جاتے ہیں کہ آپ کے خلاف ایک درخواست آ گئی ہے, آئیے اس کا جواب دیجئے. ہم تو احترام کرتے ہیں الیکشن کمیشن کا, ہم الیکشن کمیشن کے فیصلوں کو مانتے ہیں. ہم جیلم نہیں گئے, برے والا نہیں گئے. جو نوٹس ہمیں موصول ہوں گے ہم اس کے جواب دیں گے. ہم تنقید نہیں کریں گے الیکشن کمیشن پہ, ہم الیکشن کمیشن کی طرف انگلی نہیں اٹھائیں گے. لیکن خان صاحب جنہیں ساری سہولتیں ملتی ہیں, خان صاحب جو قوانین کے اندر کھیل کھیلتے ہیں, اپنی بدعنوانی کے مقدمے کو لٹکا دیتے ہیں, کوڈ آف کنڈکٹ تیسری دفعہ پاکستان کے عوام کی محبت سے اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے تیسری دفعہ پاکستان کے وزیر اعظم بننے کا اعزاز انہیں حاصل ہوا ہے. کسی ایک درخواست میں نہ ان کے پہلے دور حکومت سے متعلق کوئی چیز موجود ہے, نہ دوسرے دور حکومت سے متعلق کوئی چیز موجود ہے, نہ تیسرے دور حکومت سے متعلق کوئی چیز ہے. نہ نواز شریف صاحب کے بارے میں, نہ شہباز شریف صاحب کے بارے میں, نہ وفاقی کابینہ کے کسی رکن کے بارے میں, نہ صوبائی کابینہ کے کسی رکن کے بارے میں. خواہ وہ بلوچستان کی صوبائی کابینہ ہے, پنجاب کی صوبائی کابینہ ہے, اب آزاد کشمیر میں ہماری حکومت ہے, گلگت بلتستان میں ہماری حکومت ہے. کسی ایک کابینہ کے رکن کے بارے میں, خاص کا تعلق وفاق سے ہے یا پاکستان کے دوسرے حصوں سے ہے, کوئی ایک لفظ ان درخواستوں میں موجود نہیں ہے کہ جی آپ نے پاکستان میں موٹر وے بنائی تھی جب دوسرا دور حکومت تھا, پہلے دور حکومت میں شروع کی, دوسرے دور حکومت میں مکمل ہوئی تھی, اس موٹر وے میں آپ نے یہ بدعنوانی کی ہے, یہ میں سپریم کورٹ میں درخواست دے رہا ہوں. کوئی ذکر نہیں. یا آپ نے درخواست میں یہ لکھا ہو کہ نواز شریف صاحب پہلی جو آپ کی حکومت تھی اس میں آپ نے اکنامک لبرلائزیشن کی پالیسی اختیار کی تھی, اوپن سکائی پالیسی اختیار کی تھی, انفراسٹرکچر کی بلڈنگ آپ نے کی تھی, ٹیلی کمیونیکیشن میں ایک انقلاب برپا کیا تھا آپ نے جو ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں پہلا ریولوشن تھا. آپٹک فائبر سب سے پہلے پاکستان میں نواز شریف صاحب لے کے آئے تھے, جس کی وجہ سے آج ہم میں سے ہر ایک انٹرنیٹ اور موبائل ٹیلی فون اور جدید ٹیکنالوجی جو ہے, الیکٹرانک ٹیکنالوجی, اس سے ہم مستفید ہو رہے ہیں. یہ نواز شریف صاحب نے بنیاد رکھی اپنے پہلے دور حکومت میں. اس کے بارے میں کوئی بدعنوانی کی درخواست آپ نے نہیں کی. اربوں روپے کا کام تھا.
अरबों रुपए का काम था, अरबों डॉलर्स का। प्राइवेटाइजेशन हुई, उसके बारे में आपने कोई दरखास्त नहीं दी। मोटरवेज बनी, एयरपोर्ट्स बने, कराची का एयरपोर्ट, लाहौर का एयरपोर्ट, कोस्टल हाईवे बनाई गई, ग्वादर की बंदरगाह पे दूसरे दौरे हुकूमत में काम शुरू किया गया था। ये कोस्टल हाईवे नवाज शरीफ साहब ने दूसरे दौरे हुकूमत में शुरू कराई थी, जिसकी वजह से आज ग्वादर की बंदरगाह जो है वो ऑपरेशनल होती है। आपने तो कोई नई बदनवानी की शिकायत इनके बारे में की। आपकी बदनवानी की शिकायत यह है कि 1972 में जब नवाज शरीफ साहब पढ़ते थे, तालिब इल्म थे, अभी सियासत से कोई तल्लुक नहीं था उनका, उनके खानदान का सियासत से कोई तल्लुक नहीं था। 1972 में नवाज शरीफ साहब के वालिद मोहतरम मरहूम ने दुबई में एक फैक्ट्री लगाई थी। आपकी सारी दरखास्तें उस फैक्ट्री के खिलाफ है, उसका हुकूमत से कोई तल्लुक नहीं है, क्योंकि शरीफ फैमिली हुकूमत में नहीं थी, सियासत में भी नहीं थी। एक अपना जाती कारोबार था उनका, उस जाती कारोबार पे डाका पड़ा, उसको सरकारी कब्जे में ले लिया गया, लोग अपने रोजगार। वफाकी वज़ीर बराए इत्तलात व नशरियात परवेज़ रशीद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा